میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام۔ خالق کائنات کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لازوال اور صاف عطا ہوئے تھے، ان میں آپ صلی اللہ کی طبیعت میں فہم و فراست یا ذہانت بطور خاص قابل ذکر ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ آپ کی تیز ذہانت کا ٹھیک ٹھیک بیان کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ نے تقریباً 10 سال کے مختصر عرصے میں جتنا عظیم الشان کام کر دکھایا وہ صدیوں میں بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس عرصے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں کے خلاف تقریباً چھوٹی بڑی 74 مہمات سر کرنا پڑیں۔ ان میں 27 غزوات ہیں جن میں آپ نے خود بنفس نفیس شرکت فرمائی، اور بقیہ 47 میں دیگر صحابہ کرام کو قیادت سونپی گئی۔ ان تمام کی نقشہ سازی اور منصوبہ بندی کا کٹھن کام آپ نے خود ہی سر انجام دیا۔ ان میں سے ایک بھی مہم ناکام نہیں ہوئی۔ ان جنگی کارروائیوں کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کی تعلیم و تربیت اور اسلامی حکومت کی ترقی کا کام بھی جاری رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیکر عزم و استقلال تھے۔ اس امر کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ نبوت کے بار عظیم کو جب آپ لے کر اٹھے تو ایک فرد بھی آپ کے ہمراہ نہ تھا۔ آپ کو اپنی منزل کی طرف بڑھنے میں قطعاً کوئی تذبذب نہ ہوا۔ ایک موقع پر ابو طالب نے مشرکین کی مخالفت بڑھ جانے کی وجہ سے آپ صلی اللہ کو مشورہ دیا کہ آپ بت پرستی کی مخالفت چھوڑ دیں۔ آپ نے اشک بار آنکھوں سے فرمایا، بخدا اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر چاند اور دوسرے ہاتھ پر سورج لا کر رکھ دیں تو بھی میں دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت سے نہیں رکوں گا، جب تک یہ فریضہ تبلیغ اور رسالت پایہ تکمیل کو نہ پہنچ جائے یا پھر میرا دم ہی نہ نکل جائے۔ دوستو، جب بندہ صدق دل سے اور مثبت طرز فکر کے تحت اللہ کے راستے پر چلتا ہے تو چھوٹی بڑی رکاوٹیں ضرور آتی ہیں، اور رکاوٹوں کا چھوٹا بڑا ہونا مقصد کی مناسبت سے ہے۔ جتنا بڑا مقصد ہے اتنی بڑی رکاوٹ ہوتی ہے تاکہ بندہ اس کے مطابق مضبوط ہو۔ اصحاب الفیل کا واقعہ سکھاتا ہے کہ جب خود کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ غیب سے حفاظت کا انتظام فرماتے ہیں۔ حضرت محمد کے دادا حضرت عبدالمطلب نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی۔ بندے کو چاہیے کہ ثابت قدمی اور استقامت کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور صدق دل سے دعا کرے اور وقت، جان اور مال سے خود کو وقف کر دے، پھر اللہ تعالیٰ خصوصی فضل فرماتے ہیں اور غیب سے مدد فراہم ہوتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیکر شجاعت تھے۔ زندگی مبارک کے ایک ایک واقعے سے آپ صلی اللہ کی شجاعت اور جوانمردی کا بخوبی اظہار ہوتا ہے۔ آپ نے مادی اور ظاہری اسباب کی کمی کے باوجود مخالفین کی نہ صرف تدبیروں کو ناکام بنایا بلکہ ہر مارکے میں ان پر غلبہ بھی حاصل کیا۔ آپ نے فرمایا، میں خدا کا سچا رسول ہوں اور عبدالمطلب جیسے شجاع کا پوتا ہوں۔ آپ صلی اللہ کو کھانے پینے، پہننے اوڑھنے میں تکلف اور بناوٹ سخت ناپسند تھی۔ سادگی ہمیشہ آپ کا معمول رہی۔ جو کچھ بھی سامنے آ جاتا آپ کھا لیتے، جو کچھ ملتا پہن لیتے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10 سال گزارے، فرماتی ہیں، آپ نے کبھی شکم سیر ہو کر کھانا نہیں کھایا اور نہ کبھی اپنے حال کی کسی سے شکایت کی۔ فاقہ کرنا آپ کو بہت پسند تھا، اگرچہ آپ نے تمام رات بھوک کی شدت سے کروٹیں بدلتے ہوئے گزاری ہوتی۔ اگر آپ زمین کے تمام خزانے اور پھل وغیرہ مانگنا چاہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیے جاتے، مگر آپ نے اپنی اسے پسند نہ فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں، مجھے مال دنیا سے کیا واسطہ۔ میرے بھائی یعنی سابق انبیاء نے اپنے سخت احوال پر بھی صبر کیا تھا، اور پھر وہ اپنے رب کے پاس جا پہنچے جہاں انہیں ان اعمال کے بدلے پورا اعزاز و اکرام ملا۔ آپ نے فرمایا، مجھے شرم آتی ہے کہ میں دنیا کی عیش میں پڑھ کر ان سے کم رہ جاؤں، تو میرے نزدیک سب سے اچھی بات اپنے بھائیوں سے ملنا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا، تم اپنی روزی کو زمین کے پوشیدہ خزانوں میں تلاش کرو۔
حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، سوائے 3 چیزوں کے جن کا اجر برابر ملتا ہے۔ ایک صدقہ جاریہ جس کا نفع جاری رہتا ہے، دوسرا وہ علم جس کا فائدہ اٹھایا جائے، تیسری وہ نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ دوستو، ارشاد ربانی ہے، اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں، جو خود بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بخل کرنے پر اکساتے ہیں۔ قرآن پاک کی شاید ہی کوئی صورت ایسی ہو جس میں فی سبیل اللہ خرچ کرنے کا حکم شامل نہ ہو۔ ارشاد ربانی ہے، اور ہم نے جو روزی تمہیں دی اس میں سے خرچ کرو، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے، اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر رہے ہیں اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، سو انہیں ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ دوستو، اگر تفکر کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کی صفات پر غور کیا جائے تو ایک ہی نتیجہ مرتب ہوتا ہے کہ اللہ اپنی مخلوق سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے اور وہ بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خدمت کو پسند کرتے ہیں، اور جو بندے اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے ہیں ایسے بندے نہایت خوش نصیب اور انعام یافتہ ہیں۔ دوستو، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے اور دین و دنیا کی کامیابیاں عطا فرمائے، آمین۔